بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے عشرہ ذو الحجہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور عشرہ ذو الحج کے مستند اور خاص معمولات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال ایسے ہیں جن کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ وہ 4 اعمال کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار فرمائے؟ آپ نے ان اعمال کا کبھی ناغہ نہ فرمایا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذو الحج کے روزوں کا کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ یہ غنیۃ الطالبین میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور دوسرا عاشورہ کے روزے، یعنی 2 روزے ہوتے ہیں عشرہ یعنی عاشورہ کے 9، 10 یا 10، 11 یہ محرم الحرام کے ہوتے ہیں، اور ایام 20 کے 3 روزے 13، 14 اور 15، ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اور چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اور مواظبت کے ساتھ کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ تو برادران عزیز، عشرہ ذو الحج کا ایک خاص عمل ہے جو یوں سمجھیے کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندانی وسیلے سے ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ ان کا خاندان آل رسول تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستند طریقے سے وہ عمل اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ کس نے کس سے لیا ہے یہ بتلایا حضرت نے۔ شیخ ابو البرکات محمد بن عبد العزیز تھے، اور محمد بن عبد العزیز جعفر ابن محمد، اور جعفر ابن محمد علی ابن حسین، اور وہ اپنے باپ محمد سے، وہ اپنے باپ پھر علی ابن حسین بن زین العابدین سے۔ حضرت علی ابن حسین بن زین العابدین وہ اپنے ابا مکرم شہید کربلا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا محترم حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عمل کو لیا ہے، اور حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذو الحج میں بہت جد و جہد کرتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے، اللہ کی رضا کی عبادت بہت زیادہ کرتے اور روزے رکھتے تھے۔ اور ایک عمل پیش فرمایا، اسی کے ذیل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے تھے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک عمل ہے عشرہ ذو الحج کا، رات کے آخری حصے کا عمل،
آخری تہائی جب شروع ہو تو اسی وقت بندہ بیدار ہو جائے اور اس خاص عمل کو کرے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو بارگاہ خداوندی میں اپنا دامن پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، ذلت کی سی صورت بنائے، اللہ کے سامنے بھکاری اور سوالی بن کر بیٹھے، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے اس عمل کی برکت سے۔ بہت ہی خاص اور مختصر عمل ہے، 4 رکعت نماز کا عمل، لمبی چوڑی یعنی اعمال کی مقدار نہیں ہے کہ بندہ پڑھتے پڑھتے تھک جائے اور عشرہ ذوالحجہ ختم ہو جائے یا مکمل رات ہی بندہ بیٹھا رہے۔ مختصر سا عمل ہے، کر کے اللہ عز و جل سے دعا مانگ لیجئے، پروردگار عالم قبول فرمائیں گے۔ کل بھی ایک ساتھی نے پوسٹ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو تم دعا مانگتے ہو، دعا مانگنے کے بعد اس کے قبولیت کے وقت مقرر کا انتظار کیجیے، اس کے قبولیت کے وقت مقرر کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے ایک اخلاص پر مبنی اشکال پیش کیا کہ کیا قبولیت کا وقت مقرر اگر قبول ہو گئی ہے تو پھر وقت مقرر کا انتظار کیا؟ جو بھی بندہ ہے مومن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، دعا کو شرف قبولیت مل جاتا ہے اسی وقت۔ اب شرف قبولیت تو مل گیا، اب ایک ٹائمر سسٹم لگا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی کے علم میں ہے کہ کب کس وقت یہ چیز مناسب رہے گی۔ اللہ عز و جل اسی ٹائم پر اپنے بندے کے سامنے اس دعا کا اظہار کر دیتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بڑی لجاجت اور الہا و زاری کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے رب کریم، فرعونیوں سے ان کا مال چھین لے اور ان کے قلوب کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب ایمان لے بھی نہیں آتے، اور وہی سے معلوم بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے موسیٰ، یہ فرعون اور اس کے جو خاص کارندے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو دعا مانگی حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ فرمایا پروردگار ان سے مال چھین لیجئے، ان کے قلوب کو سخت کر دیجئے، یہ ایمان نہ لے آئیں حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، دعا تو قبول ہو گئی، اب اظہار کب ہوگا؟ دونوں نبی ہیں، معرفت کے اعلیٰ مقام پر فائز، اللہ کی پہچان نصیب، ان کو خاموش ہو گئے، وقت مقرر کا انتظار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد اس دعا کا اظہار فرمایا، یعنی دعا کو شرف قبولیت اسی وقت مل گیا تھا اور اظہار 40 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ اور ہم اس قدر جذباتی ہیں، ہم کہتے ہیں آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے، ادھر سے زبان سے نکلی ادھر سے کام ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ہر دعا کا یہ معاملہ نہیں، ہر دعا کا یہ معاملہ نہیں ہے، ہر دعا ہر وقت اسی وقت پوری ہو جائے، یہ سسٹم نہیں چلا کرتے۔ تو برادران عزیز، تو یہ جو عمل پیش فرمایا ہے
حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ عشرہ ذو الحج کے علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کا اختلاف ہے، یعنی باہمی اختلاف علمی استفادے اور افادے کے لیے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں یا عشرہ ذو الحج کی یہ راتیں افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں؟ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ راتیں وہ افضل ہیں، ایام یہ افضل ہیں، دن یہ افضل ہیں عشرہ ذو الحج کے، کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر ہے اور ان راتوں میں لیلۃ القدر نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان راتوں میں بھی لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری عطا کی ہے۔ تو بہرحال ان مبارک راتوں میں جو بندہ یہ عمل کرے، رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرے اور 4 رکعت نماز ادا کرے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اس طرح 4 رکعتیں پڑھے، چاروں رکعتوں میں اس طرح پڑھتا جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پروردگار عالم اس کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں گے، اور یہ مقبول ترین بندوں سے حاصل ہوا جو جزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بدن میں، جن کے رگ و ریشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون دوڑتا ہے۔ اللہ کے ان بارگاہ مقبول بندے، ان کا یہ عطا کردہ عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا ہے، تو ہم اگر اس کو پڑھیں گے، اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، سید عطاء المنعم شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دین پور شریف گئے تھے، خانقاہ عالیہ درگاہ عالیہ دین پور شریف، اور ایک رات وہاں قیام فرمایا، کیونکہ ان کا جو سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ ہے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والا سلسلہ ہے، روحانی سلاسل ہیں 4۔ تو رات کو وہیں رہے، اور صبح کو جب اٹھے حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے فرمانے لگے کہ میاں مسعود، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یعنی ہمارا تعلق یا کسی پیر اور بزرگ اور اللہ والے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن وسائل اور ذرائع تو ہوتے ہیں، ان کو تو ماننا پڑے گا، لیکن اس قدر مضبوط تعلق کی علامت ہے یہ کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر فیض حاصل کرتے ہیں، اتنی برکات ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے کمال کی مقبولیت مرحمت فرمائی تھی، جس جنگ میں، جس جہاد میں ابن زیاد ہے، اسی یعنی حضرت امام حسین کو شہید کیا، آل رسول کو شہید کیا ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا ساتر رحمت تھا، ایک خاص قسم کا اللہ نے ان پر پردہ ڈال دیا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل، ان کے خاندان کو آگے چلانا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو پروردگار عالم نے اس جنگ میں ان کو بیمار کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کو تو بخار اتنی شدید تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے کچھ کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی وفات سے ایک دن پہلے پوچھا امام زین العابدین سے کہ بیٹا تیری کوئی خواہش ہو اگر، کیا چیز کھاؤ گے وہ آپ کو پیش کر دی جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جان میں تو کوئی خواہش ایسی نہیں جو اللہ کے سامنے اظہار کروں کہ میری یہ خواہش ہے، جیسے اللہ رکھے میں اسی پہ خوش ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ جو کھلا دے جو پلا دے۔ یہ خواہش کرتے رہے تھے کہ میں چل نہیں سکتا، مجھے لاٹھی دی جائے، ایک ہاتھ میں تلوار دی جائے، میں ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا جو میرے ابا کو شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ خواہش ہے آخری وقت تک۔ لیکن ابا سے فرمایا کہ ابا کھانے پینے کی تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جو اللہ کھلا دیں گے وہی کھا لیں گے، جو پلا دیں گے وہی پی لیں گے۔ تو خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ بیٹا یہی بات، یہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے دادا نبی ہیں، اللہ کے سامنے بھی انہوں نے یہی کہہ دیا تھا کہ اے رب کریم تو میرا خلیل، میں تیرا خلیل، ہم تو دوست ہیں، لہٰذا جو تو کھلائے گا وہ کھاؤں گا، جو پلائے گا وہ پیوں گا، میں نے اپنی مرضی تیری مرضی میں فنا کر دی ہے۔ اب جب یہ سلسلہ ملا ہے ابا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہمارا خاندان ایک عظیم خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج بھی انہی کے پاکیزہ اور مقدس نسب کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات آپ دیکھیں، حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ دونوں ہاتھوں سے صدقہ کرتے تھے، بوریاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پیش کرتے تھے۔ اور جب حضرت کا انتقال ہونے لگا تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ میں غالباً 200 گھر ایسے نکلے جن کے اخراجات حضرت امام زین العابدین کے صدقات پر چل رہے تھے۔ تو بہرحال امام زین العابدین کو زین العابدین اسی لیے کہا جاتا تھا کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، یعنی جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں ان تمام سے بڑھ کر خوبصورت زیب و زینت والی عبادت، اللہ کی پسندیدہ عبادت اگر کوئی کرتا ہے تو امام زین العابدین ہے۔ بہت ہی پیاری عبادت کرتے تھے، اور ان کی نماز، ان کی تلاوت، ان کے ذکر اذکار، ان کے اوراد و وظائف اس قدر ہوتے تھے کہ حضرت کو دائیں بائیں کی کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اپنے چبوترے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی دوران آگ لگ گئی۔ لوگ بھاگے دوڑے کہ آگ کو بجھانا چاہیے، آگ کو بجھانے میں مصروف ہوئے۔ کسی نے بتلایا کہ جناب آگ تو بجھا رہے ہو، اس کے اندر ایک بزرگ کھڑے ہو کر عبادت بھی کر رہے تھے، ان کو بھی دیکھو۔ تو دروازہ کھولا گیا، ادھر سے آگ بجھائی گئی، دیکھا کہ اندر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے بے پرواہ ہو کر جہنم کی آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ بھی نہیں چلا؟ حضرت نے فرمایا ہاں مجھے کچھ خبر نہیں ہے، میں جہنم کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا، دنیا کی آگ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس طرح حضرت عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں عشرہ ذوالحج میں انہی مقبول بندوں کے عطا کردہ معمولات، ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص خاص دعائیں کرنی چاہیے۔ عشرہ ذوالحجہ انتہائی مقبول ایام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم ان میں ایک تو حاجیوں کے ساتھ مناسبت اختیار کریں۔ یہ عشرہ ذوالحج جب شروع ہو، چاند نظر آیا تو آپ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہونی چاہیے، بال نہ کٹوائے آدمی، اور اسی طرح اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اگر لمٹ بڑھ رہی ہے تو پھر تو کاٹ دینے چاہیے، یعنی مقدار بڑھ گئی ہے، 40 دن سے اوپر ہو رہے ہیں، یا اس طرح ناخنوں کے اندر گندگی اور میل آ رہی ہے، یا بال ہیں تو لمبے ہو گئے ہیں، تو
تو پھر کٹوا دینا چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پہلے سے کاٹ لے اور صاف کر لے اپنے آپ کو جب عشرہ ذوالحج شروع ہو، تو پھر ان کو نہ کٹوائے، تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ پاک حج کے ثواب میں اس بندے کو شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے غریب اور غربا فقراء جو حج پہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی حج کے ثواب کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔